تو اب یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ حدیث کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں صاف طور پہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو عبادت ہوتی تھی وہ عشاء کی سنت اور وتر کو چھوڑ کر 8 رکعت ہوتی تھی۔ اب جب یہ مسئلہ ہوا، لوگ یہاں 20 پڑھا کرتے ہیں اور حدیث کی کتابوں کے اندر کئی روایتیں ایسی ہیں جن کے اندر 8 رکعت کا تذکرہ ملتا ہے، تو اب یہاں ٹکراؤ کی نوبت آئی۔ تو یہاں لوگوں نے کیا کیا، 2 نئے مسئلے پیدا کیے۔ پہلا مسئلہ لوگوں نے یہ بیان کیا، کہا کہ اصل میں 2 نمازیں الگ الگ ہیں، ایک تہجد ہے اور دوسری تراویح ہے۔ تراویح رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے اور یہ ابتدائی رات میں پڑھ لی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسری نماز ہے جسے تہجد کہتے ہیں، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ فرق پہلے کرنے کے بعد اس بنیاد پر پھر یوں تقسیم کی، کہا کہ جتنی روایتیں 8 رکعت سے متعلق ہیں ان کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے، وہ 8 رکعت والی جتنی روایتیں ہیں یہ تہجد سے متعلق ہیں، اور جتنی روایتیں جو ہے 20 رکعت سے متعلق، کہا کہ یہ ساری کی ساری تراویح سے متعلق ہیں۔ یوں جو ہے کچھ علماء نے، کچھ لوگوں نے تقسیم کر دی، اور تب سے یہ مسئلہ امت کے درمیان ایک طرح سے کہیے کہ اختلاف کا سبب اور بحث کا سبب، لوگ جو ہے باقاعدہ کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ مسئلہ جو اختلافی بن کر رہ گیا ہے۔ ہم ذرا بات کرتے ہیں انہی 2 نقطوں پر۔ یہ تفصیل ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ خلفیہ ہے جس میں یہ سارے مسائل امت کے درمیان اختلافی بنے۔ ہم بنیادی مسئلہ سب سے پہلے یہ حل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی، کیا وہ تہجد الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، اور تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی وہ الگ تھی، یا پوری ملا کر یہ ایک ہی نماز کا نام تھا؟ یہ مسئلہ ہم اور آپ سب سے پہلے حل کرتے ہیں، اور حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تقسیم کیے بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، تہجد یہ لفظ آپ کو احادیث میں ملے گا، یا پھر جو ہے قیام اللیل، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے، لیکن قیام کا لفظ قیام للصلاۃ والی بات ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا، وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے خاموشی کے ساتھ قیام کرو۔ تو قیام سے مراد جو ہے رات کی نماز ہے، قیام اللیل۔ 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے قیام اللیل، اور دوسرا لفظ ہے تہجد، اور تیسرا لفظ ہے تراویح۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ اصل میں ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں، ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ قیام اللیل یہ عام نام ہے جو احادیث میں آیا ہے، اس لیے کہ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے رات کی نماز، رات کی نماز، چاہے آپ ابتدا میں پڑھیں رات کے ابتدائی حصے میں، یا رات کے آخری حصے میں پڑھیں، اسے قیام کہتے ہیں۔ چاہے آپ رمضان میں پڑھیں یا غیر رمضان میں پڑھیں، اسے قیام کہتے ہیں، اس لیے کہ قیام کے معنی نماز کے، رات کی نماز ہے۔ قیام اللیل ایک ہی رات، ایک ہی نماز کا نام ہے۔ لیکن یہی اگر آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے خاص نام ہے تہجد، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ جو نماز ہے اگر رات کے حصے میں، آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے تو تہجد ہی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کو کہے کہ تہجد پڑھو تو مطلب سمجھ لیجیے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھو، تو یہ تہجد ہے۔ اب اگر آخری حصے میں پڑھتے ہیں تو اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں اور اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں، ایک عام نام ہے، اور دوسرا خاص وقت کے حساب سے خاص نام ہے تہجد کا۔ اور جہاں تک تراویح کا نام ہے، یہ جو ہے ترویحتن سے نکلا ہے، ترویحتن ایک لفظ ہے، اس سے یہ تراویح کا لفظ نکلا ہے۔ یہ احادیث میں یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ لفظ معروف نہیں تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس لفظ کا تذکرہ نہیں ملتا، اس کا تذکرہ اصل میں ملتا ہے بعد کے زمانے میں۔ اور ہوتا کیا تھا، نماز جب پڑھی جاتی تھی، چونکہ قیام اللیل جو ہوتا ہے یہ رات کی نماز ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ذرا لمبی نماز پڑھی جاتی ہے،
آئے گا تذکرہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ بالکل ابتدا میں 100 جو ہے آیتیں ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے، 100 آیتیں ایک رکعت میں. تو اس حساب سے کیا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لوگوں کو آرام کرنے کا موقع دے دیتے تاکہ لوگ جو کھڑ کر تھک گئے ہیں تھوڑا سا سنبھل جائیں، تھوڑا سا ان کی طاقت بحال ہو جائے، آرام مل جائے، تو پھر دوبارہ وہ لوگ کھڑے ہو کر پھر نماز جاری رکھیں. تو یہ جو 4 رکعت کے بعد جو وقفہ دیا جاتا تھا، اس وقفے کی مناسبت سے اسے تراویح کہا گیا ہے. رمضان کے مہینے میں چونکہ باقاعدہ باجماعت پڑھتے تھے اور جماعت میں امام پڑھاتے تھے، تو امام لمبی نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو آرام کرنے کا وقفہ دیتے تھے. اس لیے خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے اور اس شکل میں ہونے کی وجہ سے اسے تراویح کہا گیا. ورنہ احادیث کے اندر ایسی کوئی الگ نماز مستقل آپ کو کہ جسے جو ہے تہجد کے مقابلے میں تراویح الگ سے کہا گیا ہو، آپ کو نہیں ملے گا کہیں تذکرہ، آپ کو کہیں نہیں ملے گا تذکرہ. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے نام سے ایک نماز پڑھتے تھے، تہجد کے نام سے دوسری نماز پڑھتے تھے. ایک رکعت میں 2 الگ الگ نمازیں اللہ کے نبی پڑھتے ہوں، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے. اسی لیے اہل علم کا یہ لکھنا کہنا ہے اور یہ بات راجح ہے کہ جو نماز رات میں پڑھی جاتی ہے اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کے آخری حصے میں پڑھے تو تہجد کہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اسی کو تراویح کہہ دیا گیا ہے. یہ کل ملا کر ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں. اب اس کا ثبوت کہاں ہے، احادیث میں کہاں مجھ کو اور آپ کو اس کا ثبوت ملتا ہے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 روایتوں کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جو یہ بتائیں گی کہ یہ نمازیں ایک ہی نماز، یہ نمازیں پوری ایک ہی نماز ہے. سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی، رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی. آپ نوٹ کر کے دیکھیں، سوال کرنے والا سوال کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں، رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آگے کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو کتنی لمبی ہوتی تھی اور کتنی خوبصورت عمدہ ہوتی تھی، یعنی رکوع سکوت سجود کا اطمینان اور اللہ کے نبی کے قیام کی کیفیت کتنی اچھی ہوتی تھی، یہ مت پوچھو. پھر اس کے بعد مزید 4 رکعت پڑھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جو ہے وتر پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، پوچھنے والے نے رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ بات رمضان کی ہو کہ غیر رمضان کی ہو، اصل میں یہ ایک ہی نماز ہے، اسی لیے اس کو ملا دیا حضرت عائشہ نے. پوچھنے والے نے نہیں پوچھا تھا، اس نے تو صرف رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن رمضان کی بات ہو یا غیر رمضان کی، چونکہ وہی نماز ہے اس لیے حضرت عائشہ نے کیا کہا، رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. اور دوسری بات یہ بھی کہ جب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی نماز کیسی ہوتی تھی، اگر معاملہ ایسے ہوتا کہ تراویح کے نام پہ اللہ کے نبی الگ نماز پڑھتے، تہجد کے نام پہ الگ پڑھتے، تو حضرت عائشہ کیا کرتی، کہتے کہ دیکھو سنو، 2 نمازیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے رات میں، ایک تراویح ہوتی تھی جو رات کے اول حصے میں پڑھ لیتے تھے اور دوسری تہجد ہوتی تھی جو آخری حصے میں پڑھتے تھے. ایسا کوئی جواب حضرت عائشہ دیتی نا، لیکن حضرت عائشہ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی نماز ہے، وہی تراویح ہے، وہی تہجد ہے.
بس اوقات کے حساب سے نام الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 نمازیں پڑھی ہوں کسی حدیث میں اس کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ تراویح اور تہجد اصل میں ایک ہی نماز ہے، پہلی بات. اور دوسری بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر طلوع فجر سے پہلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی طرف سے بڑی واضح بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات نماز پڑھا کرتے تھے. گویا اللہ کے نبی کی رات کی پوری عبادت کا تذکرہ حضرت عائشہ نے کر دیا ہے. ظاہر بات ہے یہی رات کی نماز عام دنوں میں آپ اسے تہجد کہیے، یہی نماز رمضان کے مہینے میں آپ اسے تراویح کہیے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک تیسری روایت ہے جو آپ کے سامنے اس بات کی مزید تائید کرے گی کہ اللہ کے نبی اصل میں ایک ہی نماز پڑھتے تھے، 2 الگ الگ نمازیں نہیں تھی. یہ تراویح اور تہجد الگ نہیں تھی. اس کو صاف کرنے والی ایک اور روایت سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ الفاظ آپ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کے کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جو ہے روزہ رکھا. پھر اللہ کے نبی کے ساتھ جب 7 دن باقی رہ گئے تو اللہ کے نبی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، یہاں تک کہ رات کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا، 1/3 حصہ ختم ہو گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والی رات نماز نہیں پڑھائی. پھر اس کے بعد جب 5 دن باقی رہ گئے یعنی 25ویں رات جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آج کے دن اللہ کے نبی نے آدھی رات تک نماز پڑھائی. ہم نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی رات کا جو باقی حصہ ہے اس حصے میں بھی ہمیں نماز پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ کر ختم کر لیتے ہو تو پوری رات عبادت کرنے کا تمہیں ثواب مل جاتا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد والی جو رات باقی تھی یعنی 4 دن جب باقی رہ گئے، 26ویں رات کو اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی. پھر جب 3 دن باقی رہ گئے یعنی 27ویں رات جب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں فلاح یعنی سحری ہماری چھوٹ نہ جائے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز ایک ہی نماز پڑھتے تھے. کبھی آپ ذرا مختصر پڑھتے جیسے 1/3 رات پڑھی، کبھی آپ درمیانی پڑھتے آدھی رات پڑھتے، اور کبھی پوری رات وہی 8 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری کی روایت آئی ہے یہ اس مسئلے کو صاف کر دیتی ہے کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر کے درمیان اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی نماز تھی، 2 الگ الگ نمازیں نہیں تھیں. اور یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے. یہی بات موطا محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے. موطا کی ایک کتاب ہے، کل میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا. تو جو بات مجھے اصل میں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ جو اتنا سارا اختلاف ہوتا ہے نماز تراویح کے سلسلے میں، اتنا سارا اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اصل میں بعد میں بتاؤں گا کہ جو رواج چل پڑا تھا 20 رکعت کا، اس چل پڑے رواج کی وجہ سے لوگوں نے کیا کہا کہ یہی سنت ہے. اب اس کے خلاف جتنی حدیثیں ملی 8 رکعت والی کہہ دیا کہ یہ تہجد کی نماز ہے، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. تو ہم سب سے پہلا بنیادی مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ تہجد اور تراویح دراصل ایک ہی نماز ہے. اور اب تک میں نے آپ کے سامنے 3-4 حوالے دیے ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی